بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگ بدر کے بعد جو اہم واقعات رونما ہوئے ان میں دین مبین اسلام کی نامور خاتون حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا حضرت علی کے ساتھ رشتہ ازدواج قابل ذکر واقعہ ہے۔ دور جاہلیت کی ایک ناپسندیدہ رسم یہ بھی تھی کہ عرب بالخصوص شرفاء اپنی بیٹیوں کے رشتے صرف ایسے آدمیوں سے کرتے تھے جنہیں دولت مندی، اقتدار پسندی اور جاہ و مرتب کے باعث شہرت و نام آوری حاصل ہو۔ اس رسم کی بنیاد پر بعض شرفاء زدگان اور مقتدر صحابہ رسول نے رسول اللہ کی خدمت میں حضرت فاطمہ کے ساتھ اپنی شادی کا پیغام بھیجا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے گراں قدر مہر ادا کرنے کی بھی پیشکش کی، لیکن وہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ اسلام کی نظر میں ان کی جاہ و دولت، اشراف زادگی اور قبائلی ناموری کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کی وہ دختر نیک اختر ہیں جن کی عظمت و منزلت آیہ مباہلہ کی روح سے بہت بلند ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے حجت کرے تو اے نبی اسے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ آیت مباہلہ تھی جو ہم نے یہاں پر بیان کی ہے۔ اس کی تفصیلات ہم آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اسی طرح سے آیت تطہیر کے مطابق حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو معصوم اور گناہوں سے مبرہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے رجس کو دور رکھے اور تمہیں پوری طرح پاک رکھے۔ ایسی صورت میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا شریک حیات ایسے ہی شخص کو بنایا جا سکتا ہے جو فضیلت، تقوی، ایمان، اخلاص، زہد اور عبادت میں آپ کا ہم پلہ ہو۔ چنانچہ جب بھی حضرت فاطمہ کا رشتہ آتا تو رسول اکرم فرماتے یعنی حضرت فاطمہ کی شادی کا مسئلہ خداوند تعالیٰ سے متعلق ہے۔ چنانچہ جب حضرت علی علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور حضرت زہرا کے لیے اپنا پیغام دیا تو آپ نے اپنی جانب سے اظہار رضامندی کی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی اس رشتے کو قبول فرما لے۔ جب رسول اللہ نے اس بات کا ذکر اپنی دختر نیک اختر سے فرمایا تو آپ نے سکوت کیا۔ اس بنا پر رسول خدا نے اس سکوت کو رضامندی کی علامت سمجھا اور فرمایا، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ سکوت ہی اقرار ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی کی جانب رخ کیا اور فرمایا کہ تمہارے پاس کیا اثاثہ ہے جس کی بنا پر میں اپنی دختر کو تمہاری زوجیت میں دے دوں؟ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جو آپ سے پوشیدہ ہو۔ میرا کل اثاثہ ایک تلوار، ایک زرہ اور بختر اور ایک شتر آب کش ہے۔ حضرت علی کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی زرہ بختر فروخت کر دیں اور اس سے جو رقم حاصل ہو اسے رسول خدا کے حوالے کر دیں۔ زرہ بختر فروخت کرنے سے جو رقم حاصل ہوئی اس میں سے کچھ رسول خدا نے بعض صحابہ کو دی اور کہا اس سے وہ ضروریات زندگی کا سامان خرید لائیں۔ باقی رقم کو آپ نے بطور امانت حضرت ام سلمہ کے پاس رکھ دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت علی نے شادی کے لیے جو رقم رسول خدا کو ادا کی وہ کسی طرح بھی 500 درہم سے زیادہ نہ تھی اور یہی حضرت زہرا کا مہر تھا۔ چنانچہ اسی رقم سے جہیز اور دلہن کا لباس و سامان آرائش خریدا گیا اور اسی رقم سے دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا گیا۔ رقم کی یہ مقدار در حقیقت مہر سنت ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے عمدہ مثال، بالخصوص ان والدین کے لیے جو مہر کی کثیر رقم کا مطالبہ کر کے نوجوانوں کی شادی میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ ان کے لیے اچھا سبق بھی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کی حیثیت کا انحصار مہر کی کثیر رقم اور بھاری جہیز سے وابستہ ہے۔ رسول خدا نے اس اقدام کے ذریعے عام لوگوں کو انسانیت کی اعلیٰ اقدار اور عورت کے معنوی و روحانی مرتبے کی جانب متوجہ کیا ہے۔ چنانچہ جب قریش نے یہ اعتراض کیا کہ فاطمہ کو بہت معمولی مہر کی رقم پر علی کی زوجیت میں دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اقدام حکم خدا کے ایما پر کیا گیا ہے، یہ کام میں نے انجام نہیں دیا بلکہ خداوند تعالیٰ کے حکم سے انجام پایا ہے۔ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو معلوم ہوا کہ مہر کی رقم کتنی معین کی گئی ہے تو آپ نے اپنے والد محترم حضور اکرم کی خدمت میں عرض کیا کہ عام لڑکیوں کی شادی اس وقت طے ہوتی ہے جب مہر کی رقم کی درہم
مقرر کر لیے جاتے ہیں۔ اگر میں بھی ایسا ہی کروں تو میرے اور ان کے درمیان کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ اسی لیے میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ مہر کی رقم علی کو ہی واپس کر دیجئے، اور اس کے عوض خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شفاعت کیجئے کہ میرے مہر کی رقم کے صدقے میں بروز قیامت آپ کی امت کے گناہگار بندوں کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ جب 1 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا تو حضرت علی نے فیصلہ کیا کہ اپنی زوجہ مطہرہ کو ودا کر کے گھر لے آئیں۔ اس مقصد کے تحت آپ نے دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا اور اس میں شرکت کی دعوت عام دی۔ جب شادی کی رسومات ختم ہو گئیں تو رسول اللہ نے اپنی دختر نیک اختر کی سواری کے لیے خچر کا بندوبست کیا اور مسلمانوں سے کہا کہ وہ دلہن کے آگے آگے چلے اور خود سواری کے پیچھے چلنے لگے، اور اس طرح بنی ہاشم کے مردوں، عورتوں اور ازواج مطہرات نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سواری کے ساتھ ہمراہی کی۔ حضرت علی کے گھر پہنچ کر پیغمبر اکرم نے اپنی پیاری بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت علی کے اوصاف حمیدہ حضرت فاطمہ سے بیان فرمایا، اور اسی طرح آپ نے حضرت فاطمہ کی خوشاری حضرت علی سے بیان فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے دونوں کے لیے دعائے خیر فرمائی۔